بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر موضوعی کا درس لیں گے کہ سابقہ درس میں ہم نے رسول رحمت کا موضوع مکمل کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مختلف پہلو، جس میں مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت و شفقت، اور اسی طرح کمزور جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی رحمت و شفقت، آپ کی مہربانی، اور اسی طرح غلاموں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے حتیٰ کہ کافر اور دشمن کے لیے بھی آپ کی رحمت شفقت کے انداز، اور پھر نہ کہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی آپ کی مہربانی اور آپ کی شفقت اور رحمت، تو جو واقع ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کون ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس کے بعد موضوع ہمارے پاس درگزر و معافی کا۔ درگزر و معافی کا معنی کیا ہے؟ درگزر معافی کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسروں کے عذر قبول کرنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، قوت طاقت قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کا مواخذہ نہ کرنا، سزا نہ دینا، اور زیادتی کرنے والے سے منفی پہلو کی بجائے مثبت انداز سے رویہ کرنا۔ یہ ہے درگزر کا معافی کا جو مفہوم ہے۔ یعنی اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ درگزر معافی کے اندر کیا ہے کہ لوگوں کا ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا، ان کو معاف کر دینا، ان سے یعنی کہ اپنے نظر انداز کرتے ہوئے ان کا مواخذہ نہ کرنا۔ اور یہ موضوع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ درگزر کے معافی کا یہ موضوع، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف طرح کے اس کے معاملات پیش آتے ہیں، جس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور ان مشکلات اور نقصانات کا اکثر و بیشتر سبب جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آدمی کا واسطہ ہے، چاہے وہ اس کے عزیز و اقارب ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں۔ تو انہی سے اکثر و بیشتر انسان کو کوئی نہ کوئی نقصانات پہنچتے ہیں، کبھی بات چیت میں، کبھی معاملات میں، کبھی لین دین میں، کبھی مختلف طرح کی جو چیزیں انسان کی۔ تو چنانچہ اگر آدمی اس صفت کو اختیار نہیں کرتا جو درگزر و معافی کی صفت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے، لڑائی بڑھائی پیدا ہوتی ہے، تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا خود اپنا نقصان ہے، کہ انسان بذات خود بھی لوگوں سے اختلافات کر کے، الجھ کر، جھگڑے اور فساد پیدا کر کے خود اپنے آپ کو بھی پریشان کرتا ہے، جس پریشانی کی بنیاد پر آدمی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نہ کہ صرف جسمانی طور پر بیماریوں کا شکار ہونا یا نفسیاتی طور پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ جب مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، تو پھر انسان اپنے آپ کو جتانے کی اور دوسرے کو ہرانے کی، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کوشش میں بعض اوقات جھوٹ بھی بولتا ہے، تہمت بہتان بھی لگاتا ہے، اور اس میں بدگمانیاں اور بدظنی اور اس طرح کے غلط طرح کے ہر طرح کے اس میں جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے درگزر معافی کا یہ موضوع، اس کی بڑی ہم کو ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کے بھی معاملات کو صحیح رکھ سکیں، ان کے تعلقات بھی صحیح رکھ سکیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بھی،
اور اپنے آپ کو بھی طرح طرح کی پریشانیوں غموں سے مصیبتوں سے بچا سکیں۔ اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز وہ کیا ہے کہ اسلام اور دین اس کے بارے میں بھی ایک اچھا تصور قائم کر سکیں، کیونکہ جب انسان درگزر معافی سے کام لیتا ہے، ہر چیز پر پکڑ کرنا، مواخذہ کرنا، ایسی چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی اپنے دین کے بارے میں، اپنے بارے میں ایک اچھا تصور قائم کرتا ہے، لوگوں کو ایک اچھی ذہنیت دیتا ہے۔ اور خصوصاً اس دور میں جب کہ کفر و نفاق کا دورہ ہے، تو ان حالات میں کہ جب اسلام کے دشمن ہر طرح سے اسلام کو، مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلے ہیں، اور اسلام پر طرح طرح کے بہتان بازیاں چلتی ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے اور اس طرح کی باتیں، تو ان حالات میں خصوصی طور پر ایک مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ اعلیٰ اور عظیم اخلاق و کردار ہوں، کہ جس میں لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ نرمی ہو، آسانی ہو، درگزر ہو، معافی ہو، کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ، دیکھنے والے جب ایک مسلمان سے اس طرح کا کردار دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حتیٰ کہ اسلام کے بارے میں بھی کافروں کا یہ تصور قائم ہوگا کہ اسلام ہی یہ تعلیمات دیتا ہے کہ جو انسان اس طرح کے کردار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا درگزر معافی کا یہ موضوع کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کو جاننے کی، اس کو اپنانے کی، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کی، اور ساتھ ساتھ عملی میدان میں اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس موضوع کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پھر ہم احادیث میں دیکھیں گے کہ درگزر کے معافی کا یہ موضوع احادیث نبویہ میں اس کے کیا کیا انداز ہیں، کن کن پہلوؤں پر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں سے سورۃ آل عمران کی آیت، جو کہ اس موضوع پر بڑی بنیادی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سارعوا، جلدی کرو، آگے بڑھو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے، اعدت للمتقین، کہ جو تیار کی گئی ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون ہیں متقین؟ آگے اللہ نے متقین کی صفات جب بیان کی تو اس میں بیان کیا کہ وہ کون ہیں، الذین ينفقون فی السراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ سراء کے معنی خوشی سے یا خوشی کے حالات میں، والضراء، اور غم، تنگی، مشکلات کے حالات میں، یعنی تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، کاظمین، کاظم یکظم کے معنی پی لینا، اور یعنی کہ چھپا لینا، کہ اپنے غصے کو پی جانے والے۔ اور غیظ کا لفظ جو ہے، غیظ کا لفظ عربی کا لفظ ہے کہ جس کو ہمارے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، غیظ و غضب یا غیظ و غصہ۔ اور غیظ کا لفظ جو ہے ایسے غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انتہا کو پہنچا ہو۔ تو اللہ نے متقین کی صفات کیا بیان کی کہ جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، آسانی ہو یا تنگی ہو، مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں، اور غیظ و غصے کو پی جاتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، عافین، درگزر کرنے والے، عن الناس، لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں سے، احسان کرنے والوں سے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس میں متقین کی ایک بہت بڑی صفت کیا بیان ہوئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ دو بڑی صفتیں ہیں، ایک تو غصہ آ جائے تو اس کو پی جانا، اس کا انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، اور دوسرا لوگوں سے درگزر سے کام لینا، ان کو معاف کر دینا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ صفات ہیں، اور متقین کی صفات ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہی بات ہی کافی ہے
ایک مسلمان کو معلوم ہو جانا کہ غصے کو پی جانا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اس کا انعام ہے، کہ جس کا انعام کیا ہے، وہ جنت ہے۔ دوسری آیت ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت و اس کے فضل و کرم سے ہی آپ لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے نرم ہوئے، آپ ان صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ فظًّا سخت دل ہوتے، غلیظ القلب یعنی سنگ روح ہوتے، سخت دل ہوتے، اصل میں دونوں ہی کا معنی آپ کے ہاں ترجمے میں سخت دل کیا گیا ہے، لیکن فظ کا لفظ ہوتا ہے عموماً کہ جو بات چیت میں سخت ہو، بات چیت میں کرخت ہو، غلیظ القلب اور سنگ دل ہو، سخت دل ہو۔ تو لازمات ہے کہ آپ بات چیت میں بھی اور معاملات میں بھی دلی طور پر بھی آپ سختی سے کام لیتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً یہ ضرور یہ لوگ جو ہیں جو آپ کے آس پاس جمع ہوئے ہیں، آپ کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ جو ہیں آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ تو پھر اگر آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ساتھ ملے ہیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان کو معاف کرو، غلطیاں ہو جائیں گی، غلطیاں ہوں گی، ان سے درگزر کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش استغفار کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات کاموں میں ان سے مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب کسی بات کا عزم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس پر جاری ساری رہو، اس پر چلو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو اعلیٰ صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی نرمی ہے، آپ کی درگزری ہے، آپ کا معاف کرنا ہے، لوگوں کے غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، اور اس کے مد مقابل آپ سخت دل سنگ رو نہیں ہیں، تو سنگ دل یا سخت رو نہیں ہیں، تو یہ ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے ہوئے ان عظیم صفات کو اپنائے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جب بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے ان کو فضیلت برتری عطا کی، اور بلکہ بھائیوں کو ان کے تابع کر دیا، تو سورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یوسف ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تثریب کے معنی کو ملامت، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی جو تم کر چکے مجھے تم پر کوئی یعنی کہ مجھے تم پر کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری ملامت نہیں کرنے والا۔ اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں یغفر لکم، کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، تم کو معاف کر دے جو تم نے کیا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی عظیم ان کا کردار اور مثال، حقیقت میں جو تاریخ کی عظیم مثال ہے کہ وہ بھائی کہ جو شدید حسد رکھتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور اسی حسد نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو آج وہی یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر ہیں اور ان کے پاس حکومت ہے، ان کے آرڈر چلتے ہیں، لیکن ان بھائیوں کو پھر بھی معاف کرتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور یہ ہے عظیم لوگوں کا انداز کہ وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن کون سی چیزیں جو ان کی ذاتیات سے متعلق ہوں۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے آخر میں چل کر کہ درگزر و معافی کا موضوع بڑا اہم ہے، لیکن کچھ اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں، کچھ اس کے یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جہاں تک ان کی ذات کا معاملہ ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے، تو اپنی ذاتیات کا کبھی انتقام نہ لیتے، جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ کی حدود ٹوٹتی، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تو وہاں پر پھر آپ جو ہے غصہ میں آتے، ناراض ہوتے، اور حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ تو یہاں بھی وہ یوسف علیہ السلام کے جب ذات کا معاملہ تھا، کوئی دین کا معاملہ نہیں تھا، تو انہوں نے بھائیوں کو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النور کی آیت، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم کھائیں جو تم میں سے یعنی کہ فضل و انعام والے ہیں، وَالسَّعَةِ، اور جن کو اللہ نے مالی وسعت کشادگی دی ہے، اس بات کی کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ اس بات کی قسم نہ کھائیں ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ جو رشتہ دار ہیں یا مسکین اور مہاجر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، قسم نہ کھائیں کہ ان کو دیں گے نہیں، یعنی ان کو نہ دینے کی، ان پر نہ خرچ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے۔ ہاں، واقعہ ہی ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والے بھی مختلف طرح کے لوگ تھے، اگرچہ اس میں منافقوں کا سرگنا عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس کی باتوں میں، اس کی ساز پراپیگنڈوں میں کچھ جو ہے صحیح سچے مسلمان بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ انہی میں سے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی بہتان بازیاں، کوئی الزام تراشیاں کی، انہی میں ایک صحابی ہے مصطح بن اثاثہ۔ مصطح بن اثاثہ ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور مہاجر تھے اور غریب فقیر آدمی تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر خرچ کرتے، مصطح بن اثاثہ پر خرچ کرتے، اس کے اخراجات پورے کرتے، لیکن حضرت عائشہ کے اوپر جب بہتان لگا تو مصطح بن اثاثہ بھی ان بہتان لگانے والوں، ان باتیں کرنے والوں میں شامل تھے۔ اب یہ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی ایک سنگین بات ہے کہ ایک آدمی جس پر آپ احسانات کرتے ہوں، وہی اٹھ کر آپ کی عزت خراب کرنا شروع کر دے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بہت یہ تکلیف دہ چیز تھی کہ کس طرح یہ شخص جو ہے جس پر میں خرچ کر رہا ہوں ہمارے ہی خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو اس پر ابوبکر صدیق پھر کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کی قسم اس کو کچھ نہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز پر جواب دیتے فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جن کو اللہ نے تم میں سے فضل و انعام کر رکھا ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ کس چیز کی؟ وسعتی، مالی کی کشادگی دے رکھی ہے، وہ کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں، مہاجروں پر خرچ کرنے کی قسم نہ خرچ کرنے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ دیکھیے یہاں پر معافی اور درگزر دونوں ہی لفظ آگے۔ وَلْيَعْفُوا کے اندر معافی ہے، وَلْيَصْفَحُوا کے اندر کیا ہے؟ وہ درگزر کرنا ہے، کہ جو اگرچہ وہ یعنی انہوں نے زیادتی کی ہے کہ ایسا شخص جس پر آپ خرچ کرتے ہو پھر بھی آپ کے خلاف بہتان لگاتا ہے، تو اس کی کوئی شک نہیں کہ زیادتی ہے، لیکن ایسی چیزوں پر درگزر کرنا ہی کسی کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ ماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کس لیے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ ہاں، یہاں پر دیکھیے ایک بہت اہم بات کی طرف وہ اشارہ ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی جس طرح کا خود کردار ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، لیکن اسی کو درگزر کرتا ہے کہ جو دوسروں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ تم خود تو اپنی بخشش چاہتے ہو، خود تو چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیا جائیں، تمہاری پکڑ نہ ہو، لیکن کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے تو اس کی پکڑ کرتے ہو۔ تو اس میں جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ بہت بڑی
یہ آیت جو ہے دلیل ہے اس موضوع کی کہ کس طرح سے جو ہے ایک مسلمان کو، مومن کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی درگزر سے کام لینا جو اس پر زیادتی ظلم کر چکے ہوں۔ اس کے بعد 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے فرمایا کہ جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے ہیں۔ غصہ آنا طبیعی سی بات ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس غصے کو نافذ کرنا۔ تو مایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی جیسی برائی سے مراد یعنی کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے، کوئی نقصان کر دیتا ہے، کچھ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کہ اس نے کیا ہے اسی طرح سے اسے بدلہ لیا جائے، جو اس کا گناہ ہے، جو اس کا جرم ہے، اس کے جرم کے مطابق ہی اس سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن بدلہ لینے کے بجائے کیا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو درگزر کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے تو اس کا اجر جو ہے اللہ پر ثابت ہو چکا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور بخش دے، معاف کر دے تو یہ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے ہمت عزم کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر و معافی کا حکم دینے سے پہلے بلکہ یہ فرمایا کہ متقین کی صفات میں یہ ہے کہ غیظ و غضب کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں، اور کسی کے برائی کا یا کسی کے نقصان یا کسی کے اس طرح کی چیز کا مقابلہ بھی اسی طرح کے برائی کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کی۔ اور اسی طرح آخر میں، آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بیان فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اس کا یہ صبر کرنا، معاف کرنا اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 6 میں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ کہ معاف کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کرو، منہ پھیرو۔ اس میں کیا ہے؟ مختصر سی آیت یا ان چند الفاظ کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کو سنوارنے کا طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ خُذِ الْعَفْوَ کہ درگزر کرو، معاف کرو، یعنی ہر چیز پر پکڑ کرنا، ہر چیز کا گرفت کرنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دو، اور نیکی کا حکم دینے کے اندر برائی سے روکنا بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اعراض کرو کن سے؟ جاہلوں سے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آدمی کے ساتھ جن سے تعلق پڑتا ہے اکثر و بیشتر وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اب جاہل ہونے کا معنی کہ جو علم ہونے کے باوجود بھی اس علم کے خلاف چلتا ہو، یہ ہے جو اصل جاہل ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ درگزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دو، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے اعراض کرو، منہ پھیرو۔ کیا مطلب؟ کہ درگزر کرتے ہوئے جب تک جاہلوں سے منہ نہ پھیرو گے، ان کو نظر انداز نہیں کرو گے، ان کی غلط باتوں کو جو ہے وہ چھوڑو گے نہیں، یعنی ان کا مواخذہ نہیں کرو گے، تو اس وقت تک جو ہے آپ جو ہے ان عظیم صفات کو نہیں اپنا سکتے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ کہ درگزر سے کام لو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اپنا اعراض کرو، اس سے منہ پھیرو۔ اور بلکہ اس کے بعد کی آیت جس میں بہت بڑا اس عفو درگزر کو جو ہے وہ قاعدہ کلیہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ ادفع باللتی ہی احسن کہ روکو اس طریقے سے جو بہتر اچھا ہو، یعنی روکیے اس طریقے سے کافروں یعنی کہ دشمن کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایسے روکو باللتی ہی احسن، اس کو ایسا جواب دو جو اچھا ہو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ اگر آپ
بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرتے ہو کسی کا معاملہ کرنے میں، کسی کا جواب دینے میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی بغاوت ہے وہ کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ ایسے ہو جائے گا جس طرح کہ تمہارا گہرا دوست ہو۔ یہ ہے لوگوں سے درگزر کرنے کا نتیجہ۔ اور صرف درگزر ہی کرنا نہیں، بلکہ اس آیت میں تو اللہ نے اور بھی اس سے بڑھ کر مرتبہ بیان کیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ روکو کسی کے ظلم کو، کسی کے نقصان کو، کسی کے اس طرح کی چیز کو روکو، کس سے؟ اس طریقے سے جو بہتر سے بہتر اچھا طریقہ ہو۔ تو اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف معاف کر دو، اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف درگزر کر کے چھوڑ دو، بلکہ بہتر سے بہتر اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ اور یہ ہے حقیقت میں اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا کردار، کہ لوگ ان سے زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بدترین دشمن تھے اب وہ کیا ہے؟ وہ ایسے گہرے ساتھی بن چکے کہ جو جانے تک اپنی جانے تک قربان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی عظیم بات ہے کہ جس کو وہی پاتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو بہت قسمت کے مالک ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی کسی کی زیادتی کا، کسی کے ظلم کا، کسی کی گالی کا جواب دینا دعاؤں کے ساتھ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن اس کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ روکو برائی کو، یا روکو کسی کے زیادتی کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عداوت دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہوگا جس طرح کہ تمہارا کوئی گہرا دوست بن جاتا ہے۔ تو اور یہ حقیقت ہے اور دیکھی جاتی ہے کہ جب لوگ اس طرح کا کردار اختیار کرتے ہیں دشمن کے ساتھ بھی، تو دشمن بھی پھر دلی اور جگری یار بن جاتا ہے، اس کو بھی اپنی دشمنی پر افسوس اور حسرت ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ کار کہ برائیوں کا، نقصانات کا، لوگوں کے ظلم زیادتی کا سامنا جو ہے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ نیکی سے، اور نیکی بھی کوئی عام نیکی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی سے کیا جانا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ درگزر و معافی کیسا عظیم موضوع ہے کہ جسے صرف پڑھنے سمجھنے کی نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔